بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر عمل ہے تو وہ قربانی والا ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر کے آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ پس اے خدا کے بندو، دل کی پوری خوشی سے قربانیاں کیا کرو۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ قربانی والے دن جانور کو قربان کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، اور اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے، کیا تاریخ ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارے روحانی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی سب سے پہلے ان کو اللہ کی طرف سے اس کا حکم دیا گیا اور وہ قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کی یہ سنت اور قربانی کے اس عمل کی پیروی کا حکم مجھ کو اور میری امت کو بھی دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے ان قربانیوں کے اندر کیا اجر رکھا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، تو کیا اون کا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حساب ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ بھیڑ، دمبا، مینڈھا، اونٹ جیسے جانور جن کی کھال پر گائے، بیل یا بکری کی طرح بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، اور یقیناً ان میں سے ایک ایک جانور کی کھال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی شرح سے ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی شرح اور اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اب دیکھیے کہ جب انسان ایک جانور ذبح کرتا ہے تو اس جانور پر کتنے بال ہوتے ہیں، کسی کے بس میں نہیں کہ اس کو شمار کر سکے۔ تو کتنا اجر انسان کما لیتا ہے صرف ایک عمل سے۔ اس لیے جن کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے تو وہ قربانی ضرور کریں، کیونکہ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے وسعت دی ہے، ہمت دی ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا اس کو ہمارے عیدگاہ کے اندر بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے اندر آئے۔ اس لیے جس کو اللہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، تو وہ قربانی ضرور کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔